Sometime in 2012, a mobile video of 4 girls and 2 boys is leaked in Kohistan, a remote district in the Khyber Pakhtunkhwa province of northern Pakistan. بات یہ ہوئی کہ ایک 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے اور 4 لڑکیوں پہ مشتمل ایک موبائل ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہمارے علاقے میں کافی ایک حد تک موبائلوں میں ایک سے دوسرے موبائل لے کے اس طرح موبائلوں میں نشر ہوئی، پھیلتی گئی۔ لوکل گورنمنٹ سے وہاں پہ میں نے اپیل کی کہ یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، اب یہ لڑکیاں اور لڑکے قتل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی جان جو ہے نا بچائیں۔ میں نے پہلے سے، لڑکیاں اس وقت زندہ تھی، اس وقت میں نے اپیل کی تو میری آواز کسی نے نہیں سنی وہاں پہ۔ ایک پرائیویٹ میٹنگ کی، لائک ایک کامن جگہ پہ ایک کمرے میں بیٹھ کر لڑکیاں ایک طرف بیٹھ کر کلیپنگ کر رہی تھی، اور ان میں سے 2 لڑکے، دونوں بھائی تھے، ایک ناچ رہا تھا، علاقائی رقص کر رہا تھا، اور دوسرا موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ لیکن ان لڑکیوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فل نقاب کیا تھا، ساری اکٹھی تھی اور کوئی ایسا ولگر کام نہیں کیا۔ میں تو اسلام آباد میں نیشنل ایشوز پہ رپورٹنگ کر رہا تھا، یہ تو رولر لیول کے ہماری ٹاسک نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا تھا، مجھے فیل ہوا کہ ان وائس لیس لڑکیوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اس کیس کو خود فالو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے جو علاقائی رسم و رواج ہے، جس طریقے سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ سارے کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جن کے تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح کے ناجائز تعلقات، کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، یا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرتے ہیں، یہ ہمارا پکا یہ اس ایریا کا رواج ہے۔ لیکن ان کے جو ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ڈانس نہیں کر رہی تھی، تالی بجا رہی تھی۔ نہیں، بہرحال اس طرح کے واقعات کو ہمارے علاقے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم پازیٹیو لیں، یہ نہیں ہے، اس کو آزادی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے معاشرہ، آپ نے اس ایریا میں آپ نے سفر نہیں کیا ہوگا، اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ روڈ سائڈ پہ آپ کو ایک خاتون بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر محدود ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی ماحول کو اگر اپنایا جائے تو پھر ہمارے ماحول جو ہے وہ بہت ہی بگڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم اون بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کھلی پرمٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کوہستان میں جب تحقیق کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں بہت سے نوجوانوں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، اور یہ اندازہ لگایا کہ کوہستان کی نئی نسل جہالت پر مبنی پرانے اور دقیانوسی خیالات و نظریات سے اب بالکل فیڈ اپ ہو چکی ہے، اور وہ جرگا کے متعین کردہ رولز کو مجبوراً مارے جانے کے خوف کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں۔ مگر یہ یوتھ حقیقتاً اب کوہستان کے سو کالڈ کلچر میں تبدیلی چاہتی ہے۔ کہ یہ سارے پہلو پہ شروع سے روشنی ڈال سکتے ہو؟ شروع سے اس طرح سر، یہ لڑکیاں جو تھی ان کا یہ افضل کے بھائیوں کے ساتھ کوئی لین دین تھی یا نہیں تھی، ان کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب ویڈیو
شو ہو گئی ہے, تو شو ہونے کے بعد انہوں نے مطلب لڑکیوں کے اوپر پابندی ڈالی ہے, لڑکیوں کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, کئی دن. پھر یہ جمع ہو کر انہوں نے ایک جرگہ سسٹم کر کے لڑکیوں کو ختم کر دیا ہے. In Pakistan, tribal decisions are made by a group of male elders known as a jirga. While controversial, jirgas provide a common method of conflict resolution. 4 لڑکیاں تھی نا ویڈیو میں. ہاں ویڈیو میں 4 تھی. 5ویں کدھر سے آئی؟ 5ویں کو کیوں مارا اس پہ بتائیں. اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے ویڈیو میں. اس لڑکی کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. کیا دلیل دیتے ہیں؟ ہاں دلیل کیا دیتے ہیں کیوں قتل کیا اس پر؟ یہ نہیں پتا سر. جب جرگا لڑکیوں کے جرگے کی ہائٹ کو پتہ لگا تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا اور پھر ڈیسیژن یہ لیا نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ ان لڑکوں اور ان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا جائے. اور وہاں کا کلچر یہ ہے کہ پہلے لڑکیوں کو مارا جاتا ہے, جب دونوں کو مارنے میں پہلے نمبر پہ لڑکیوں کو مارا جاتا ہے, پھر ان لڑکوں کو, جبکہ ان کے لڑکوں کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ان کا پورا خاندان بدنام ہوا ہے, ڈیٹس وائی ہم ان کے پورے خاندان سے بدلہ لیں گے. یہ ان لوگوں کی جو جرگی کی وجہ سے, فتوے کی وجہ سے, کہ وہ اگر ان کو ابھی یہاں پہ کوئی کوہستان کا کوئی بندہ مجھے دیکھے تو ان کو کال کرا ہے کہ فلاں افضل جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا, اسی وقت بھی وہ پہنچ جاتے ہیں. اتنے میرے پیچھے پوری کوہستان غصہ ہے. حالانکہ 1 ماہ پہلے سے جب سے ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی اس وقت سے وہ لڑکیوں کے اوپر کبھی تو گرم پانی ڈالتے تھے, کبھی انگارے ان کے اوپر ڈالتے تھے, ہر قسم کی تکلیف, اس طرح کی تکلیف دے رہے تھے کہ میں یعنی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنی تکلیفیں دی. بارہ کہ رات 2 بجے ان لوگوں نے ذبح کر دیا ہے, اور یہ بات مجھے میں حلفاً کہتا ہوں 1000 دفعہ قرآن مجھے اٹھانی پڑے میں قرآن اٹھاؤں گا, ان لوگوں نے ذبح کر دیا ہے. مجھے اور میرے بھائیوں کو جان کی خاص قسم کی خطرہ ہے. میں دنوں سے یہ خبر بڑی عام تھی کہ ان 4 خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے. کوہستان کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد قتل کر دیا گیا. آج بھی یہ کنفیوژن ہے کہ کیا ان خواتین کو قتل کیا گیا یا نہیں. انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہ خواتین ابھی زندہ ہیں, شادی شدہ ہیں, اپنے گھروں میں. Actually, obviously when this case was reported, all of us immediately felt very upset and angry, and in our cultural context, because it can happen, So immediately, even when the media reports something like that, people like us, the knee-jerk response is it must have happened, because these are the violations which takes place all the time. نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے آرڈر دیا ہوا تھا جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی کہ جو 5 وہ کنڈیمڈ گرلز جو ہیں ان کو پیش کیا جائے. تو جو اس وقت کے کمشنر صاحب تھے انہوں نے بیان دیا کہ بے ان کی اطلاعات کے مطابق بچیاں زندہ ہیں, تاہم وہ اس کو پیش نہیں کر سکتے. In those days, the Rehman Malik, who was the interior minister, sitting in the room as well, and he said, Rehman Sahab, give them a helicopter, and he said, you go right now, I want you to leave right now, and in the afternoon, I want you to come back and take some women with you, who could meet those see those girls. So while they were leaving, he just spotted me sitting in the courtroom, and he said, look, Dr. Bari is sitting here, why don't you take her along, and obviously then I didn't have any option to say no. اور پھر چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے بھی کہا تھا ڈائریکٹلی, فرزانہ باری کو بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ ابھی جانا ہے کیونکہ عدالتی حکم ایسا ہے. وہ باہر آیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہم بھی کچھ لوگ جو کہ کے پی سے آئے ہوئے ہیں, کہ خیبر پختونخوا سے ہیں, ہم بھی وہاں, تو انہوں نے کہا چلیں جلدی جا کے ابھی اس کیس کے اندر جو آنر کلنگ کا کیس ہے اس میں ایک میٹنگ کرنی. کہا کہ آپ جوتے اس طرح کے پہن کے آئیں, کوئی چادر لے لیجئے, اس طرح بڑا پریکٹیکلی انہوں نے کہا کہ آ جائیں, ود ان این آور آ جائیں, ہم یہاں سے امیڈیٹلی جا رہے ہیں. All I managed, I just called my home and
told my family that send me joggers, and that's all I managed to get, and we were just loaded, like they put us, sit on the helicopter and off we go. On June 5th, 2012, the fact-finding commission travels north from Islamabad to Kohistan. अच्छा, ये बहुत ही फार फ्लंग, बहुत ही दूर एरिया था. समहाउ यहाँ तक कि वो जब पायलट जो थे, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, ही वाज थोड़ा 2-3 दफ़ा उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ही टाइट वैली है जिसके अंदर उनके लिए भी मनूवर करना मुश्किल हो रहा है. तो बहुत ही दूर किस्म कोई जगह थी जहाँ हम गए थे. तो वो वहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज थी, कोई कोहिस्तानी लैंग्वेज थी, जो ज़ाहिर है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल था. एवरी पर्सन हैड अ स्टोरी टू टेल, जो कि इसी तरह की थी. कोई कह रहा था मेरी बहन के साथ ये हुआ, किसी ने कहा कि ये जो आदमी खड़ा है इसकी भाभी को मार दिया था. तो वहाँ तो जब हम थोड़ी देर के बाद वापस आए तो 100 स्टोरी तो हमारे पास दूसरी थी, कि वो वहाँ पर तो ऐसे था जिस तरह मैं कहूँगी कि कॉमन कोल्ड नहीं होता, आम जुकाम जो होता है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई, तो वहाँ तो इस तरह का सीन था. हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें कुछ तस्वीरें इन बच्चियों की दे दीजिए, कि कल सुबह जब हम जाएंगे तो हम तो इनसे कभी नहीं पहले मिले हुए, तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वही बच्चियां हैं. तो दे वर वेरी वेरी रिलक्टेंट, उन्होंने हमें कोई तस्वीरें नहीं दी. लेकिन जाहिर है हमारे जहन में ये तो था कि हम उन बच्चियों से कभी नहीं मिले, तो हम कैसे उनसे देख पाएंगे उनको या उनको पहचान सकेंगे. तो फिर हमने इस्लामाबाद में औरत फाउंडेशन को रिक्वेस्ट किया फ़ोन के थ्रू कि जी ये जो वीडियो है इनसे आप तस्वीरें बनाइए और ये तस्वीरें अभी फ़ौरन हमें भिजवाइए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उस वैली में पहुंचे तो 3-4 घर थे, स्कैटर्ड घर थे, कि जो मड हाउसेस थे. तो पूछा उनसे कि जी कहाँ हैं इनके रेजिडेंट्स, कहाँ हैं. तो उन्होंने कहा जी ये मूव कर गए हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं. तो वहाँ एज सच हमें किसी लोकल से उस वक्त नहीं मिलवाया गया. लेकिन वहाँ पे कुछ और लोग थे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, जिनमें मौलवी जावेद भी थे. और वो मौलवी जावेद जो कि जिसके मतलब कहा जाता है कि उसने फतवा दिया था उनकी किलिंग का, वो भी साथ में है. हमने इसके ऊपर रेजिस्ट किया, लेकिन ये कहा गया कि भाई वजह सिर्फ ये है कि लड़की के रिश्तेदारों को और कोई नहीं जानता. जो हमारा गाइड है वो ये तो कबीले का, तो किसी और कबीले का था, वो लड़की या लड़कों के कबीले से तल्लुक़ नहीं था उस गाइड का. लेकिन ये कि उनको कन्विंस करना, ये बात करना शायद जावेद के ज़रिए ही मुमकिन हो सके. फिर उसके ऊपर गाइड ने बताया कि इससे अगला जो मकाम है वो पैदल वॉक 3 घंटे की है आप लोगों के लिए, इससे पहले नहीं आएगा, और वो पहाड़ी इलाका है ऊपर. फिर जब हमने इंसिस्ट किया कि हमने तो ज़रूर उन लड़कियों से मिलना है, तो हमें उन्होंने इस तरह इशारा करके बताया कि जी एक इस पहाड़ पे रहती है, तो दूसरी इस पहाड़ पे रहती है, और ये तीसरी इस पहाड़ पे रहती है, तो ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए जाना. We went, like we walked about 3-4 hours, and then they make some child to run up, and they said bring that girl called Amna, ask her to come down. So while we were walking up, and apparently that boys has gone, and this girl was, and we met somewhere in between. हम फिर 2 लड़कियां नीचे वो लेके आए, दोनों चादरों में लिपटी हुई थी, उसी किस्म की रेड चादरें जो कि तस्वीरों में हैं. She was looking that scared, but of course like lost. And none of us, only Shabina speaks their little bit of the language, because the dialectic, although she's from KPK, but the dialectics spoken in Kohistan was different. तो फिर जो हमारे साथ जो लोग थे, हम उन्हीं के थ्रू बातचीत कर रहे थे. हमारा कोई डायरेक्ट ज़ाहिर कम्युनिकेशन उन लड़कियों के साथ नहीं थी. आमना से पूछा गया इस वाक़ये के मतलब, तो आमना ने कहा कि ये किसी शादी की वीडियो नहीं है, बल्कि जो गदर में हम लोग रहते थे, और लड़के की वालदा हमें अपने घर में लेके गई थी कि मेरे घर चलो बैठ के गपशप लगाते हैं. वहाँ पे वो लड़के भी आ गए. वहाँ के पर बात में वो थोड़ा क्लैपिंग और गाना भी शुरू हो गया. ताहम उसने कहा कि हमें नहीं पता था कि वीडियो भी बन रही है. हम ज़ाहिर है वो तस्वीरें हमारे पास थी, तो हमने अच्छा इसकी नाक कैसी है, इसकी आंख कैसी है. ज़ाहिर है हमारे पास कोई एक्चुअल साइंटिफिक कोई प्रोसीजर नहीं था कि हम उसको प्रूफ कर सकते या देख सकते आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करें. When we saw this girl, we look at the photo,
looked at her. All three of us felt she seems the same girl. یہ ایک لڑکی ظاہر ہے، دوسری تو تصویروں میں بھی نہیں نا، 4 ہی لڑکیوں کی تصویریں تھیں تب تک ویڈیو میں جو تھیں. اور دوسری بچی جو چھوٹی تھی عمر میں، وہ بتایا گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جو 2 لوگوں کے درمیان میں کوآرڈینیشن یا کمیونیکیشن کا رول، کمیونیکیٹر کا رول پلے کرتی رہی. پھر شاہین، میرے خیال میں وہ لڑکی دوسری کنڈیم گرل بازیگا کی سسٹر یا کزن تھی، اس سے پوچھا گیا کہ بازیگا کہاں ہے. اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا لیفٹ سائڈ کی طرف کہ بھی وہ تو اس طرف ہے، اس پہاڑوں پہ چند دن پہلے ہی گئی ہے. We came back, the we said, okay, now we want to see other girls. And then also the DIG police, they said, look, we were told, because we were ordered by the Supreme Court that we had to go back, because even we couldn't make it yesterday, but we have to go back, and we have to report whatever. So you didn't have enough time to stay? No, they did not let us to stay. They put us back on the helicopter, brought us back to the Supreme Court, and we were reported that we have only met one girl, and that girl seems to be alive. بات یہ کہ یہ جو لڑکا جو بھائی میرا ڈانس کر رہا ہے، میں اس پہ یہ امید نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سامنے کبھی اس طرح ڈانس کی نہیں، اور وہ ہے بھی چپ سا نظر اس طرح آ رہا ہے، چپ سا نظر آ رہا ہے. کبھی میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس طرح ڈانس بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا ابھی بتا دو کہ سچ کیا ہے، کہ آپ لوگوں نے کیا ہے، ان کے ساتھ فرینڈ شپ تھی، کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہم نے ان کے ساتھ ویڈیو بنایا ہی. وہ کہتے ہیں ویڈیو ہم نے ان کے ساتھ نہیں بنایا، کہتے ہیں وہ ہماری الگ ویڈیو تھی، ان کی الگ ویڈیو تھی. وہ کہتے ہیں ایڈیٹنگ ویڈیو. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے اس میں، آپ جب اس کو غور سے دیکھیں، وہ ویڈیو ہے بھی ہمارے پاس میرے ساتھ. تو جب لڑکے نظر آتے ہیں ویڈیو میں کیمرے میں، لڑکیاں بیچ میں نہیں، غائب ہو جاتی ہیں، اور جب لڑکیاں آ جاتی ہیں تو لڑکے بیچ میں نہیں ہوتے. میں اس کو ایڈیٹڈ نہیں کہوں گا. اور دوسرا، افضل کو اس کے بھائی تب نہیں بتا رہے کیونکہ وہاں پہ احترام کا کلچر ہے، اور چھپ چھپا کے یہ کام کیا گیا. وہاں پہ خوف ہوتا ہے کہ مار دیا جاتا ہے. اگر اس کے بھائی افضل کو ہی بتا دیتے یا اپنی فیملی کو کہ واقعی اوریجنل تھی، تو ان کی اپنی فیملی نے اسے نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ ان کے بڑے جو ہیں آباء و اجداد، وہ بھی اپنے جرگہ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. دیٹس وائی ان کے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں خوف کی وجہ سے کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے. اگر اس طرح کی اگر یہ بات ہمیں بتا بھی دیتے تو ہم اٹھ کے ان کو قتل کرنے کے لیے اس طرح کم از کم اگر زیادہ سے زیادہ ان کو سزا دے دیتے تو ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوا دیتے، پولیس کا حوالہ کر دیتے، لیکن ان کو قتل کرنے کی سزا ہم نہیں دے سکتے. لیکن اس کے بھائی دونوں چھوٹے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں نہیں سوچتے، ان کے اندر ایک خوف ہے. آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے، برائے مہربانی انتظار فرمائیے. اگر آپ ٹاک شاپ کسٹمر ہیں تو آپ ٹاک شاپ ہفتہ وار شفر. ہیلو گل نظر، حسیب خواجہ بول رہا ہوں اسلام آباد سے، جرنلسٹ. یاد آ گیا؟ اچھا، تو دوسرا بھائی بھی پاس ہے؟ نہیں، پاس نہیں ہے. اچھا، تو چلو میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں. آپ دونوں ایک ہی ویڈیو میں اکٹھے تھے بھائی، تو آپ کا ہی وہ 2-3 باتیں ہی پوچھنی ہیں کہ جو وہ لڑکیاں ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں اور ان کی فیملی، ان کو جانتے ہو آپ؟ کیا ذاتی طور پہ ویڈیو سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں.
मसले वो हमारे एक गांव से था ना। अच्छा। तो हम जानते थे उस तरह आगे पीछे, लेकिन वो वीडियो जो बनाई थी वो हमने अपने चाचा की शादी पे बनाई हुई थी। अच्छा, वो आप हमने खुद जांच किया उस अपने चाचा की शादी पर। अच्छा, यानी वीडियो आपने नहीं बनाई? अच्छा, मुखालिफ लोगों ने बना तो लिया, लेकिन आपका जो डांस वाला है अपनी मर्दों में, अपनी शादी में, वो वाला जो क्लिप है आधा, वो उनके पास कैसे पहुंच गया? वो उन्होंने कंप्यूटर के जरिए 2 क्लिप मिलाकर नहीं मिलाने के लिए वो डेटा कैसे मिला उन्हें? वो क्लिप तो मिला लिए, लेकिन मेरे पास लड़कियों और लड़कों की वीडियो आएगी तो मिलाऊंगा ना, वो आपसे के मोबाइल से निकल के कैसे फैल सकता है? उसकी क्या वजह है? हम अगर डांस करते हैं तो उसका कोई इतना कुछ मसला तो नहीं होता कि हम अपना वीडियो हर किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें खतरा नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने खुद वायरल अपने इलाके में दोस्त यारों को, कजन्स को शेयर की, यानी जैसे दोस्त यार करते हैं अपनी एंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, बता सकते हैं लड़कियों को? जी सर। क्या नाम क्या है लड़कियों के? इन लड़कियों के नाम मैंने उनके रिश्तेदारों से और उनके पड़ोसियों से लिए हैं। बाज़गा नाम की लड़की है, और दूसरी उसकी छोटी बहन है, एक शाहीन नाम की लड़की थी जिस, और दूसरी जो लड़की है उसमें सरिंजान नाम से एक लड़की है, और तीसरी जो है उसमें, चौथी जो लड़की है बेगम नाम की लड़की है, तो पांचवी आमना नाम की जो लड़की है। इन 5 लड़कियों को 30 तारीख के रात 2 बजे के टाइम ज़बह कर दिया गया। ज़बह कर देगा। One week after the first commission's return, a second team is sent up to Kohistan. ये कह रहे हैं जी जी ये वीडियो नहीं बनाएंगे। नहीं क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे जब आप बनाएंगे वो आपसे बाद में बात करेंगे, वो ठीक है। आप लड़कियां दिखाएं पहले, वो उसके खैर है। इस्लामाबाद से रवाना होना था कमेटी के दीगर मेंबरान को भी, लेकिन सिर्फ फरजाना बारी साहिबा आई, मैं थी, एक जज जस्टिस मुनीरा थी, और यही ग्रुप गया, और उधर इंतज़ामिया भी मौजूद थी। The Provincial Minister of Information addresses the village men in a jirga-like setting. The 3 female investigators also attend. हम तो ऐसे दौर में रह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जी नहीं चाहता कि वो हो जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ये एक अच्छा शगुन है कि एक मसले को इतनी हवा दी गई कि सारे पाकिस्तान की इज्जत को भी 2 पे लगा दिया गया, इंसानियत को इज्जत वो भी 2 पे लगा दिया गया, और सारी दुनिया ये समझ रही है कि हम जानवर हैं, कि अगर कोई शादी ब्याह में खुशी मनाए तो फिर हम उनको कत्ल करते हैं, ज़बह करते हैं, और वो भी इस तरह के जरगा करके। जरगा हमारा एक बहुत, तो वापस आके कुछ ख़वातीन हमारे सामने, उनके माँ बाप, हर बच्ची के माँ बाप, Second mission we had more time, and yet we did not have those kind of preparation. I insisted there should be a translator, and there was no translator, and apparently the person who was translating us, he was a relative of those girls. आप ऊपर ऊपर करो बच्चे, ऐसे ऐसे करो, ये बाल पीछे करो जरा। Zashunna, sì. Aslant. खफा ना शीना, खुश हो। कोई बात नहीं है। सही है। तो आपके पास या तो ना हंसाने का, हमारे पास नहीं है। बस। And I think their mother was so terrified. I could see that she was keep on begging us like this, that
something like this. So I can't understand what she was saying. But mother seems terrified. This one girl seems very angry, and I don't know, how to interpret that. उनके आईडी कार्ड्स जस्टिस मुनीरा साहबा ने लिए, fingerprints लिए, उनके बयानात लिए. Second time I went with these two women and I saw two women, and I'm not 100% sure because when I saw them, I felt they are not the same. I took their photographs. When I put the matching, their bone structures seems much more closer to, but I cannot say 100%. तो बेसिकली मेरा तो ये कहना था कि उस जो मेंबर्स थे उसमें तो फरजाना बारी साहिबा तो आई, उनको उधर भी थोड़ा बहुत पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थी. I told them that those two women are fake. I want to see the third woman who's apparently up on but then the administration has not insisted, and these two women, the judge Munira was heading the second mission, and Bushra Bohar both wanted to come back. जस्टिस मुनीरा जो कमीशन को हेड कर रही थी, उनका ये ख्याल था कि उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, जितना उनको चाहिए था वो है, और वो नहीं चाह रही थी कि रुके. But I wanted to stay on to see the third woman, who nobody, like the fourth woman, who no one has ever seen. And we were told she's pregnant, she's up there, she cannot walk down, helicopter can't go up. क्योंकि एक खातून को उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था बिफोर द कमीशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि शी इज़ नॉट वेल और वो काफ़ी ऊपर हैं, और इसलिए उनको वो नहीं लेके आ सके इन फ्रंट ऑफ, और मेरे ख्याल में rightly so. When I insisted in the second mission that I want to stay back and I want to go and climb that mountain, इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे. DIG police and Commissioner Hazara told me very clearly, you can stay back at your own risk. We have to go back with the Commission's other two members. If you like, you can go, you can stay back, you can go on your own risk. And on risk, if I get killed, something, they are not responsible, Why would you get killed, do you think that? Because of course in that local area, of course, we could not have gone in that area had there not been the police and the administration and the politician. I mean, there's no question going to that area. We came back because the weather was bad, so we came back by road, and of course we were not talking to each other. There were 3 members of the inquiry committee. I am saying they are not the same women. Further investigation is required. These 2 other women are saying, we met the girls, and they are saying that thing has happened. The Fact-Finding Commission submits its report to the Chief Justice of Pakistan. Soon after, the Supreme Court of Pakistan closes the case. So when he closed the case, in his closing order, he mentioned, because Dr. Bari has her own reservation and she's not convinced, but since the commission is headed by the judge, therefore I'm closing the case. However, if Dr. Bari had any concrete evidence in future, I will reopen the case. जब कमीशन वहाँ गया, फिंगरप्रिंट्स लेकर आया और इवन इमेजेस भी लेकर आया, वो चीज़ें दोनों इजीली स्कैन की जा सकती थी थ्रू नादरा. मेरी जो रिसर्च है, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 3 लड़कियों के शनाख्ती कार्ड नंबर डाले थे उनके नामों के साथ. मेरे नज़दीक 5 में से 4 लड़कियों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, और उन 4 में से मुझे 3 के मिल सके, जबकि चौथी का नहीं मिल सका. और 5वीं लड़की की उम्र क्योंकि 12 साल थी, उसका बन नहीं सकता. यहाँ पे 18 साल का जब तक कोई ना हो जाए, उसका आईडी कार्ड नहीं बनता. None of the girls' identification is ever verified by the court. 6 months later, the facts are still unresolved, while revenge and bloodshed continue in the village.
4 जनवरी 2013 को वीडियो स्कैंडल केस के मुद्दई मोहम्मद अफजल के 3 भाइयों को लड़कियों के कबीले वालों ने कत्ल कर दिया था। हमारी पेरेंट के साथ कोई दुश्मनदारी नहीं थी और डीपीओ क्या था कि मेरी दुश्मनदारी थी, मेरी वीडियो की वजह से मेरे भाई को वो इस वीडियो में भी शामिल नहीं थे। उनके साथ हुआ है तो उन भाइयों का और मेरा तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बेशक ना हो, लेकिन मैं ये भाई मेरा कत्ल हुआ है, मुझे भी जिंदगी बाहर नहीं चाहिए मैं, लेकिन ये कुर्बानी में दूंगा जो हकीकत है उसको मैं सामने लाऊंगा जरूर। The first thing that Afzal told me was that these 5 women had been killed. Obviously, I couldn't verify that just because he was saying it didn't necessarily mean it was true. So I had to go and talk to the women who'd been sent by the Supreme Court to investigate this. And one of them gave me some photographs of the women that they'd met. And I compared that to photographs that Afzal supplied from another villager. So Afzal, through another person in the village, procured some photos of a woman that they identified as as Begum Jan. Sorry, they identified this woman as Begum Jan. This is the woman. There's 2 pictures of her. This picture and this picture. This is the woman who met investigators, saying that she was Begum Jan. I had a British facial recognition software company compare them to the photographs that the investigators took of the same woman. First of all, they compared the 2 photos of the woman saying that Afzal said was Begum Jan. They said that this woman was the same woman in both of these photos. Fine. So at least we know we have a picture of the same woman. Then they compared her to the woman that the investigators met. They said that this was very unlikely to be the same woman. For one thing that you might notice is that here she has a mole just above her lip, maybe a couple of millimeters above her lip. Here, the mole appears to have moved and flattened much higher. Her facial structure also seems to be different. And this woman has a thinner face, it appears. This woman has a broader face, as you can see in this photograph as well. So the question is, if these 2 women are not the same, why did this woman meet investigators pretending to be this woman? One possible explanation for that is that this woman is dead. ये केस टेक्निकली हम ये नहीं समझ सकते कि ये केस टेक्निकली क्लोज नहीं है, ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब भी एविडेंस आएगी नहीं तो वो रीओपन करेंगे। ये बिल्कुल क्लियरली इसमें मेंशन हुआ है कि he has said कि we would take up the matter again. When Catherine's article published, and I had that evidence, where it was proven that there was 40% resemblance, those girls were fake. By that time, 3 brothers of those boys were also killed, and I got the statements from the police stations whereby these people reported, because they got arrested who murdered those boys, saying that we have killed these boys because they have made videos of our women. And then we were advised that we should file habeas corpus petition in the local court. So we got the National Commission on the Status of Women on board. I went there. I requested the chairperson of the commission that please help us on that, which very kindly she did it. जब मैं देखता हूँ कोहिस्तान की सूरत हाल मुझे देखता हूँ तो मुझे आज से 1400 साल पहले की तारीख, अबू जहल की तारीख याद आ जाती है, जब लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब लड़कियों को पाला पोसा जाता है और जब वो जवान होती हैं तो उनको सिर्फ ताली बजाने के जुर्म पे सज़ाए मौत दे दी जाती है और वो एक जिरगा फैसला करता है। हैरतनाक बात यह है।
Nearly 2 years after the video was first leaked, the lawyer for the National Commission for the Status of Women presents the habeas corpus petition in the district court. بنیادی طور پہ جو اس میں ہیئرنگ کے اندر جو ایک آرڈر جو پاس کیا سیشن جج کوہستان نے، وہ آرڈر یہ پاس کیا کہ ڈیٹینوز جو ہیں، جو وہ لڑکیاں ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے بیفور کورٹ جو ہے پروڈیوس کی جائے. وہ تو ہمارے چونکہ روایات یہ تاریخ میں کبھی اس طرح کے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کوہستانی روایات میں لڑکیوں کو عدالت میں کچہریوں میں پیش کرنا، یہ تو وہ مجبوری ہے. اصل میں محترم بات یہ ہے کہ جب اس طرف کے لڑکوں نے یہ تصویریں نکال کر میڈیا میں تشہیر کیا تو ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو بہت غلط کام کیا ہے، پردہ نشین عورتوں کی آپ نے اس طرح بےزتی کی ہے، یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ہم نے کچھ نہیں کہا ہے. تو ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے ڈر کر اوپر جا کر ڈی پی او کو بھی درخواست دی اور انسانی حقوق والوں کو بھی درخواست دی، میڈیا والوں کو بھی درخواست دی کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں، انہوں نے لڑکیوں کو بھی مارا ہے، یہ ہم کو بھی مارتے ہیں. یہ افواہیں اس طرح چلی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فتویٰ نہیں دیا اس طرح کا، آپ کہتے ہیں آپ نے جرگہ نہیں کیا. یہ بتائیے وہ خواتین زندہ ہیں یا مر گئی؟ وہ تو ہمارے علم میں زندہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو روشنی ڈالتا ہوں. میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ یہ جو میرے اوپر الزام ہے اس میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ تو ہمارے روایات کے بھی خلاف ہے. ہماری روایات میں بھی اس طرح کا جرگہ سزا نہیں دیتی ہے. میرے پاس ایک ہی ٹول تھا اپنی انفرادی یا ذاتی حیثیت میں، سوشل میڈیا. میں نے اس کو یوز کر کے پوری دنیا تک اس سٹوری کو تقریباً 2 ماہ ریگولر میں سوشل میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ رہا. پاکستان کے ہر شعبے کے، ہر طبقے کی، ہر پرسنالٹی، ہر ہائی پروفائل متعلقہ لوگوں کو یہ نہ صرف سٹوری بھیجی بلکہ انہیں کہا کہ اس پہ آواز اٹھائیں. پلس اس اسٹوری کو ایک جو لوکل جرنلسٹ ہیں حسیب خواجہ صاحب، انہوں نے بریک کیا تھا. انہی سے بات کرتے ہیں کہ اب لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. حسیب صاحب، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہو تو تھوڑا سا میں بتائیں کہ اب کیا صورتحال ہے. سول سوسائٹی یہ مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اگر اس کیس کو ری اوپن نہ کیا تو وہ لگاتار احتجاج کرتے رہیں گے. کوہستان کے کیس کو اٹھا کے ہم ان تمام مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشن اور سٹرکچر کی وجہ سے روز عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. سپریم کورٹ پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اس قسم کے قاتلانہ قتل کو بند کرنے کے لیے اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے تحقیقات. کیونکہ اسی تحصیل میں اس واقعے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی اتنی ہوئی، 25 اور واقعات ہو چکے ہیں ایسے. یہ تو ایک واقعہ ہے. تو اور نہ صرف یہ جرگہ، پورے ملک میں جرگوں کے آئے روز ہوتے ہیں الٹے سیدھے. تو ہمیں ایک آواز دینا پڑے گا. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہمیں لینا چاہیے. Six months later, the High Court is scheduled to hear an appeal by the girls' tribe. جرگا سسٹم یا ان لڑکیوں کے والدین کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ ان لڑکیوں کو ہر صورت عدالت میں پیش کریں. بھائی قانون از سپریم، پاکستان کا آئین از سپریم، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از سپریم. اگر آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے تو پھر تو جنگل والی بات ہوگی نا. جنگل والی بات فارسٹ ایکٹ یہاں نہیں چلے گا. اس رپورٹ کے مطابق وہ لڑکیاں جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے سامنے پیش کی گئی اور جو ریئل میں ہیں لڑکیاں وہ میچ نہیں کر رہی. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں انف ایویڈنس ہے آپ کے لیے عدالت میں کیس لڑنے کے لیے یا نہیں؟
جی دیکھیں، میں تو عدالت کے سامنے اپنی معروضات رکھوں گا، اور اگر کسی کو مس لیڈ کیا گیا ہے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی۔ اسی دوران اس طرح ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں وہ دوسری پارٹی جو ہے انہوں نے سیشن جج صاحب کا وہ آرڈر جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، تو ہم ان کے حقوق کی خاطر یہ فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر لڑکیاں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ درست ہے تو دے شوڈ بی پروڈیوس بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا، تاکہ جو صحیح صورتحال ہے وہ سامنے آ سکے۔ The girls' families do not attend. The girls' lawyer doesn't show up either. The girls' tribe sends a representative instead. Finally, the case is adjourned to a later date. The representative for the girls' families leaves. Haseeb convinces him to do a TV interview. اس وقت میں ایبٹ آباد میں ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں جو آج کوہستان ویڈیو کیس کے حوالے سے لڑکیوں کی سماعت کرنے کے لیے یہاں پر تمام لڑکیوں کی طرف سے بطور نمائندہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ اپنا چہرہ مذہبی وجہ سے نہیں دکھانا چاہ رہے۔ ان کے مطابق مذہبی طور پر شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا چہرہ تصویر کیمرے کے سامنے آئے، تبھی ان کی ہم پشت آپ کی جانب کیے ہوئے ہیں۔ اور اب میں اپنے سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ لڑکیاں کیا اب واقعی ابھی تک زندہ ہیں یا مار دی گئی تھی؟ بہت واویلا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ اس میں جو واویلا رچایا گیا اور جو شور شرابہ کیا مکمل طور پہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور اب بھی زندہ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں۔ 1 منٹ کے لیے ایک دن آ کر پیش نہیں کی جا سکتی، اور وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت خالی کروا دیا جائے گا مردوں سے۔ جناب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم کلچر سے مجبور ہے، ہم روایت سے مجبور ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کسی عدالت کے اندر کوئی عورت نہیں جا رہی۔ یہ جو آرگیومنٹ تھا اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی کہ جی وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی اور یا عدالت کے سامنے نہیں آ سکتی، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کلچر کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ عدالت کو یہ جو دلیل تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر عدالت اس وقت یہ ان کو حکم دیتی کہ ان کو لایا جائے، بے شک پردے میں لایا جائے، اور ان کو پردے میں وہ عدالت اس کو ویریفائی کرتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو معاملہ بعد میں گڑبڑ ہوا جس سے 3 اور جانیں ضائع ہوئیں، جو افضل کے بھائیوں کا بعد میں قتل ہوا، میں سمجھتی ہوں جو ہم سب کی ضمیر پہ بوجھ ہے۔ وہ پیش کرنے سے اپنے وہ کلچر اور سسٹم اور پورا علاقے کے رواج کی وجہ سے مجبور ہے، لہٰذا مزید تنگ نہ کیا جائے، بس یہی درخواست، بس ابھی ایک آپ کے مطلب کی بات یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے کیس میں اگر جسٹس ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر امید ہے کہ پاکستان کے اندر جو 49% عورتوں کی آبادی ہے شاید وہ بھی اس ملک سے، اس حکومت سے، اس ریاست سے کوئی انصاف کی توقع رکھ سکے۔ تھینکس میڈم، بہت شکریہ، بہت The High Court judge reverses the District Court judge's order and closes the case, citing that it has already been heard in the Supreme Court. The girls are never presented to the court. لوگوں کے نزدیک تو ایک قتل ہو گئی، کیس ختم ہو گیا، یہ وہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جرگے نے جو فتویٰ دیا تھا وہ صرف ویڈیو والے لڑکیوں پہ نہیں تھا، بلکہ افضل کوہستانی سمیت اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا فتویٰ ہے۔ تبھی وہ 3 بھائی جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، جو ان کے 3 بڑے بھائی تھے جو ویڈیو والے نہیں تھے، ان کو بھی انہوں نے موقع پا کر مار دیا، جن کے 15 بچے بچیاں یتیم ہو گئے۔ اگر ان کو قتل کرنا جو ہے اس وقت قتل کرنا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو قانون آئین اور قانون کے مطابق آ کے یہ کہہ دیتے کہ ان لڑکوں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا کیا جرم ہے، عدالت خود فیصلہ کرتی۔ ان کو اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے قانون اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اٹھ کے کسی
اور مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کرنا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ انسانیت نہیں. صرف اپنے نام کی خاطر یا اپنے فنڈز کی خاطر وہ ابھی تک آئے ہیں، اور باقی آپ نے کام کیا ہے اور حسیب نے، اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا ہے میں کچھ کر رہا ہوں. لیکن دیکھو یہ بھی ان اے وے کہ یہ ڈسپوائنٹنگ، دس از آلسو ڈسپوائنٹنگ، مگر آن دا ادر ہینڈ آئی تھنک وی شوڈ آلسو سیلیبریٹ. چاہے ہم 3 لوگ ہیں بٹ ہم نے ابھی تک اس کو الائیو رکھا ہوا ہے. مطلب کوہستان کا کیس فار ایگزامپل، یسٹرڈے آئی ہیڈ somebody from the European Union, they said it's a flagship case for us. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فلیگ شپ کیس ہے، اور ناؤ ہی از پرومسڈ کہ وہ پوری ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بریف کرے گا، کیونکہ آئی ہیو ڈسکسڈ کہ جو تمہارے بھائیوں کی بھی زندگیاں ایٹ رسک ہیں، ہم سب کی، حسیب کا بھی اور میرا بھی. میری تو آپشن یہ ہے کہ بیکاز under no circumstances I will leave Pakistan, you know. So I'm okay. Even I have a dual nationality. Put it away, put it away. Put it away. رکھ دیں واپس. رکھ دو. کا ایک ہے بیلٹ ہے خاص. سامنے اٹیک کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ شاید میں بھی اپنی تحفظ کر سکتا ہوں. آپ خود کو فلمی ہیرو سمجھتے ہو؟ ہیرو نہیں سمجھتا، لیکن ایک بندہ مجھے قتل کرے تو میں اس کے جواب میں، یعنی یہ مجھے بھی حق حاصل ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس بندے کو قتل کروں. کبھی جذبات میں آ کر چل جائے ایسی غصے پہ غلط جگہ. جذبات پہ کتنے دفعہ سر طلاق کلامی بھی ہوئی ہے، لیکن میں جذبات پہ آ کے اس طرح کام نہیں کرتا. افضل والے واقعہ ہم سے یہاں سے تقریباً کچھ 40 یا 50 کلومیٹر آگے درے میں ہوا ہے. آپ کو واقعہ تو پتہ ہے، قصہ تو پتہ ہے. ہاں، قصہ تو پوری میڈیا کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. میں کہوں کہ میری ماں کی بےزتی ہوئی ہے، میری بہن بیٹی کی بےزتی ہوئی ہے، میں جا کر عدالت میں کہوں تو عدالت اس آدمی کو کیا سزا دے گی؟ کچھ بھی نہیں دے گی نا. مجھے علم ہے اگر عدالت سزا دیتی ہے، اگر مجھے ظالم سے نجات دلاتی ہے تو میں خود اپنا فیصلہ کیوں کروں؟ لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ الٹا اس آدمی، اس ظالم کے حق میں فیصلہ جائے گا. اس لیے آٹومیٹک پہلے سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر لیں. افضل سوال میں وہ جس میں ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل میں کورس کر رہا تھا، تقریباً 6 مہینے میں نے کر دیا تھا. اس کے بعد یہ واقعہ ہو گئی تو وہ بھی مجھ سے رہ گیا ہے. FSC میں نے کیا ہے. ہمارا اپنا جو لڑکوں کا ویڈیو جو تھا، اور یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نکلے گا اور لڑکیوں کے تصویریں بھی اس میں شامل ہوں گے، یہ سوچ بھی نہیں تھی. تو لڑکے کا تصویر موبائل میں ہو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم نے وہ چھوڑا تھا. لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ آگے جا کے کمپیوٹرائز کے ذریعے اس کو 2 کلپ ملائی گئی ہیں. ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے سر، یہ مارنا بالکل ناجائز تھا. ان کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا. یہ مطلب ان کے خلاف ظلم ہوا ہے بہت بڑا. تو انہوں نے آپ کا بات پہنچایا تھا جرگے میں کہ یہ ویڈیو اصلی نہیں ہے؟ یہ نہیں سر، یہ جرگے کے نظروں میں جو بندہ مجرم ہوتا ہے اس کو جرگے میں نہیں بٹھایا جاتا. جرگہ بذات خود ان لوگوں کے آپس میں جرگہ ہوتی ہے، اور جرگہ ہو کے اس قبیلہ کا جو سربراہ ہوتا ہے یا جو مولوی ہوتا ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ فلانے بندے کو واجب القتل ہے، تو اس کے بعد قتل کیا جاتا ہے. مجرم ان کے نظروں میں جو بندہ مجرم ہوتا ہے تو اس کو اس میں نہیں بیٹھا تھا. حالانکہ اس میں تو مجرم والی ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، کوئی فحاشی والی. یا میں کہتا ہوں کہ صرف یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے.
بدلہ کس طرح لیں گے؟ ہمارے 3 بھائی پہلے چلے گئے ہیں اور بدلہ آج کل لینے کی وہ ویسے جہیلوں کا کام. نیچے تو فلم بنتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر کوہستان میں نہیں چھوڑ. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں. ہم قتل بے بنیاد نہیں کرتے ہیں، کسی بنیاد پر کرتے ہیں اگر کیا بھی. مزید کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ اپنے پاس نوٹ کریں کہ ہمارا یہاں پر یہ قتل جو ہے یہ رواج کر رہا ہے، یہ رواج قاتل ہے. Afzal moves his murdered brother's sons to the city to attend school. The video boys Bin Nazir and Gul Nazar marry, but continue to live in hiding with their families. As for the girls, it is still unknown if Amna, Shaheen, Shirin Jan, Begum Jan, and Baziga are dead or alive. Alif, alif, alif.